ریچھ کی نصیحت۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، اسلم اور فیصل بہت ہی گہرے دوست تھے۔ ایک دن وہ دونوں اپنے گاؤں سے سیر کے لیے نکلے اور گھومتے پھرتے ہوئے جنگل میں جا پہنچے۔ انہیں جنگل کا پرسکون ماحول بہت پسند آیا۔ ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور سرسبز درخت بہت بھلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں گھومتے پھرتے کافی دور جا نکلے تھے۔ ایک اونچے درخت کے پاس پہنچ کر اسلم نے فیصل سے کہا، اچھے دوست، اگر اچانک یہاں کوئی خونخوار جنگلی جانور آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ فیصل نے جواب دیا، تم بے فکر رہو، اگر یہاں کوئی خطرناک جانور آ گیا تو میں تمہیں چھوڑ کر ہرگز نہیں بھاگوں گا اور آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس کا جواب سن کر اسلم بولا، بے شک میں بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ابھی وہ دونوں تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ ریچھ کو دیکھتے ہی دونوں دوست بہت پریشان ہوئے۔ پھر اچانک فیصل کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ تیزی سے قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ اسلم بھی اس کے پیچھے درخت پر چڑھنے لگا، مگر وہ درخت پر نہ چڑھ سکا۔ وہ فیصل کو مدد کے لیے پکارنے لگا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو اسلم بہت گھبرایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ریچھ اسے پکڑ لے گا۔ اب اسلم نے اپنے بچاؤ کی کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ ریچھ مردہ گوشت نہیں کھایا کرتا۔ یہ خیال آتے ہی اسلم مردہ بن کر زمین پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ریچھ اسلم کے قریب پہنچ گیا اور اسے سونگھنے لگا۔ اسلم سانس روکے لیٹا رہا۔ ریچھ نے اسے ساکت لیٹے دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی مردہ ہے، اس لیے چند لمحے وہاں کھڑا رہنے کے بعد ریچھ آگے بڑھ گیا۔ جب ریچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فیصل درخت سے نیچے اتر آیا اور اسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، شکر ہے اللہ کا کہ تم بچ گئے۔ اسلم نے کہا، ہاں اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فیصل بولا، سچ کہوں مجھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ریچھ تمہارے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ اسلم نے کہا، تم نے صحیح سمجھا، ریچھ واقعی مجھے ایک کام کی بات بتا رہا تھا۔ کیسی بات؟ فیصل نے پوچھا۔ ریچھ نے کہا، جو آدمی مشکل وقت پر کام نہ آئے وہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اسلم کا جواب سن کر فیصل بہت ہی شرمندہ ہوا اور اس نے فوراً اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ احسان فراموش۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، برف باری کا موسم تھا اور شرجیل سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ سرد ہوا سے بچنے کے لیے جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، جہاں بیوی بچے بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شرجیل تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ راستے میں جھاڑیوں کے قریب ایک سانپ کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ سانپ سردی کی وجہ سے بے سدھ پڑا تھا۔ شرجیل پہلی نظر میں سانپ دیکھ کر یہی سمجھا کہ وہ مر چکا ہے، مگر جب اس نے ایک ٹہنی کی مدد سے سانپ کو چھیڑا تو سانپ نے ذرا سی حرکت کی۔ شرجیل سمجھ گیا تھا کہ سانپ شدید سردی کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اسے سانپ کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے سانپ کو گردن سے پکڑ کر ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنے ساتھ کر لے آیا۔ گھر پہنچ کر شرجیل نے اسے چولہے میں جلتی ہوئی آگ کے پاس رکھ دیا۔ اس کی بیوی اور بچے سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے، مگر شرجیل نے انہیں تسلی دی کہ یہ انہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ویسے بھی سانپ سردی کی وجہ سے نیم جان ہو چکا تھا، لیکن جب آگ سے اس کے جسم کو حرارت ملی تو وہ ہلکی ہلکی حرکت کرنے لگا۔ شرجیل نے مٹی کا ایک پیالہ لیا اور اس میں نیم گرم دودھ ڈال کر سانپ کے سامنے رکھ دیا۔ سانپ رینگتا ہوا پیالے کے پاس آیا اور تیزی سے دودھ پینے لگا۔ شرجیل کے بچے سانپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ سارا دودھ پینے کے بعد سانپ کو اپنے اندر پھر سے طاقت محسوس ہوئی تو وہ ادھر ادھر رینگنے لگا۔ شرجیل کے بچے اسے قریب سے دیکھنے کے لیے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ ادھر سانپ نے بھی بچوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اپنا پھن پھیلا دیا اور پھنکار مار کر انہیں ڈسنے کے لیے آگے بڑھا۔ شرجیل نے جب یہ منظر دیکھا کہ سانپ اس کے بچوں کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو اس نے قریب پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا اور جلدی سے سانپ کے سر پر زور سے دے مارا۔ چوٹ لگتے ہی سانپ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ بچے سانپ کو تڑپتا دیکھ کر اپنی ماں سے لپٹ گئے، جو خود بھی خوف زدہ تھی۔ لیکن شرجیل نے سانپ کو مرتے دیکھا تو غصے سے کہا، کم بخت، میں تجھے سردی سے بچا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا اور تو نے یہ صلہ دیا کہ میرے ہی بچوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن آج میں سمجھ گیا ہوں کہ تم جیسے موذی جانور کے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ احسان فراموشی بہت ہی بری بات ہوتی ہے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔